دوستو ایک ایسی صبح کا تصور کریں کہ جب آپ اٹھیں تو زمین کا ہر ایک ذرہ برف سے ڈھکا ہوا ہو۔ اس وقت آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ شاید یہی کہ زمین کا مرکز تو گرم ہے، پھر وہ تمام گرمی اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ اگر زمین کے مرکز میں اتنی ہی گرمی ہے تو پھر یہ اتنی برف کیسے؟ دوستو میں آپ کو زمین کے سب سے گہرے مقام پر لے جانے سے پہلے میں آپ کو زمین کی تہوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں۔ دوستو ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم بلیک ہول کی تصویر تک کھینچنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اسی طرح زمین کے پوشیدہ رازوں کو بھی جاننا کچھ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے نکلنے والی چٹانیں اور زلزلوں کی لہروں کے مطالعے نے ہمیں زمین کی اندرونی ساخت کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری ساری زمین ٹھوس نہیں ہے، بلکہ یہ کئی قسم کی تہوں پر مشتمل ہے۔ ہماری زمین آج سے 4.5 ارب سال پہلے نظام شمسی کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود میں آ گئی تھی، لیکن یہ اس وقت ایسی زمین نہیں تھی، یہ صرف گیسوں پر مشتمل ایک گول سی بال تھی، اور جیسے جیسے ان گیسوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کرنا شروع کیا، اس وقت مختلف کثافت کے مادے علیحدہ ہونے لگے اور اس طرح ہماری زمین بن گئی۔ زمین کی بیرونی تہہ کو کرسٹ یعنی پرت کہتے ہیں۔ یہ وہی پرت ہے جس پر ہم رہتے ہیں، ہم نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں اور ہم اس پر درخت وغیرہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم کرسٹ کا موازنہ دوسری تہوں سے کریں تو یہ بہت پتلی تہہ ہے، اور سمندر کی گہرائی میں اس پرت کی چوڑائی تقریباً 8.5 کلومیٹر ہے، جبکہ خشکی پر یہ تقریباً 32 کلومیٹر کے قریب ہے، اور یہ تقریباً گرینائٹ پر مشتمل ہے۔ پرت کے نیچے ایک دوسری پرت ہے جسے مینٹل کہتے ہیں۔ یہ حصہ 2900 کلومیٹر چوڑا ہے۔ مینٹل کا اوپری حصہ بہت زیادہ سخت ہے، جبکہ اس کا نچلا حصہ بہت زیادہ گرم ہے، اتنا گرم ہے کہ اس میں موجود ہر ایک چٹان مائع کی صورت میں بہتی ہے۔ مینٹل کے اوپری حصے اور کرسٹ کو لیتھوسفیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تمام حصہ ٹھوس شکل میں موجود ہے، جبکہ اس کے بعد نیم پگھلی ہوئی پرت کو آستھینوسفیر کہتے ہیں۔ مینٹل کے نیچے کور ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، بیرونی کور اور اندرونی کور۔ آؤٹر کور بنیادی طور پر لوہے اور نکل پر مشتمل ہے، اور یہ مکمل طور پر مائع شکل میں موجود ہے۔ اس کا درجہ حرارت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جو تقریباً 4000 ڈگری فارنہائٹ سے لے کر 5000 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان ہوتا ہے، جو 2200 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 2760 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ یہ تقریباً 2300 کلومیٹر چوڑی تہہ ہے۔ آؤٹر کور کو پار کرنے کے بعد سیارے کا سب سے گرم ترین حصہ یعنی ہم سب اندرونی کور میں پہنچ جاتے ہیں۔ اندرونی کور میں ناقابل تصور حد سے بھی زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 9000 ڈگری فارنہائٹ سے لے کر 13000 ڈگری فارنہائٹ تک ہے، جو 5000 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 7200 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بنتا ہے۔ دوستو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ درجہ حرارت کے بعد بھی اندرونی کور مکمل طور پر ٹھوس ہے، اور یہ تقریباً 1200 کلومیٹر چوڑی تہہ ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ اندرونی کور اتنی گرم کیوں ہے۔ ہم انسانوں کے لیے اس بات کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے کہ زمین کے کور کا درجہ حرارت سورج کی سطح کے درجہ حرارت سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم بھی اسی زمین کے کرسٹ پر رہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم سب سورج کی گرمی کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے کبھی کور کی گرمی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ لیکن اصل سوال پھر بھی یہ ہے کہ ہماری زمین اتنی گرمی کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ 4.5 ارب سال پرانی زمین اتنی گرمی کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں، ابتدائی گرمی اور ریڈیو ایکٹیویٹی کے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ گرمی اس عمل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے ہمارا سیارہ تشکیل پایا تھا۔ جب نظام شمسی وجود میں آیا تھا تو ہمارے سیارے نے بھی سورج کے گرد اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ اس وقت گریویٹی اتنی زیادہ تھی کہ کئی متعدد میٹیورائٹس اور دوسری کئی اشیاء ایک ساتھ مل کر ایک بہت بڑا سیارہ بن گئی۔ جب بھی اس طرح کے عمل ہوتے ہیں، اس صورت میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ سیارے کی تشکیل کے بعد اس کے اندر موجود مواد کثافت کے حساب سے مختلف تہوں میں علیحدہ ہونے لگا۔ سب سے زیادہ ڈینسٹی والا یعنی سب سے زیادہ گھنا مواد کور میں جمع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی پیدا ہوئی۔ زمین کی یہ ابتدائی حرارت اب بھی بنیادی طور پر موجود ہے، کیونکہ ہماری زمین کو جب تخلیق کیا گیا تھا تو یہ اس گرمی کو جلدی سے ختم کرنے سے قاصر تھی، اور اب یہ گرمی اس میں آباد ہو چکی ہے۔ یہ صرف کرسٹ کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ تمام پلیٹیں کمبل کی طرح کام کرتی ہیں اور مینٹل بھی ایک اچھا ہیٹ ٹرانسپورٹر نہیں ہے، اس لیے گرمی اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتی۔
नंबर 2, रेडियो एक्टिव डीके। गर्म कोर के पीछे दूसरी वजह तापकार अनासिर भी हैं, जैसे यूरेनियम का सड़ना। रेडियो एक्टिव डीके की वजह से डाटर आइसोटोप्स पैदा होते हैं, जो कि एक एजोथर्मिक प्रोसेस है। जमीन में रेडियो एक्टिव डीके के और इब्तदाई हरारत से हासिल होने वाली हरारत के दरमियान एक छोटा सा फर्क है। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि ये इब्तदाई हरारत ज़्यादातर मरकज़ में ही मरकूज़ रहती है और तापकार कशी की वजह से खारिज होने वाली हरारत हमारे सियारे की दूसरी तहों में तकसीम हो जाती है। लेकिन क्या ये हार्ड कोर किसी भी तरह से हमारी मदद कर रही है? चलें आए इसकी अहमियत को जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन का मरकज़ सूरज की तरह गर्म है और ये हमारे सियारे पर ज़िंदगी को बरकरार रखने में भी इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। बैरूनी कोर माया है और ये इसी तरह माया की सूरत में ही बहता रहता है। इस हरकत की वजह से कन्वेंशन करंट पैदा होते हैं, जिनका ज़मीन के मकनातीसी मैदान से एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये मकनातीसी मैदान हमें शमसी शोलों से बचाता है और ज़मीन के रहने के माहौल को बरकरार रखता है। और अंदरूनी कोर इसी मकनातीसी मैदान को मुस्तहकम करने में भी मदद करती है। बैरूनी कोर में पैदा होने वाला करंट और इससे पैदा होने वाली हरारत ऊपर की तहों में हरकत पैदा करती है, खास तौर पर मेंटल में, और ये तमाम हरकत प्लेटों को बदलने में भी मदद करती हैं और इसकी वजह से ब्राज़मों की तब्दीली और नई ज़मीनों की तख्लीक होती है। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो ज़मीन का महवर न सिर्फ इंसानों बल्कि पौधों समेत तमाम जानदारों के वजूद के लिए ज़रूरी है। अगर ये ठंडा हो गया या फिर बहुत ठोस या फिर बहुत माया हो गया तो ज़िंदगी के ज़िंदा रहने और फलने फूलने के तमाम इम्कानात उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सब ने पसंद की होगी। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।